اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مؤمنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اربعین حسینی اب شروع ہو چکا ہے اور سلطان کربلا کے چہلم کی نسبت سے موسٹ ویٹڈ ویڈیو سلطان کربلا کا نوک نیزہ پر سورہ کہف شریف کی تلاوت فرمانا معجزتاً، اس پر مرزا انجینئر صاحب المعروف حکیمین صاحب نے اعتراض کیا اور اس پر زبان درازی کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلے مرزا صاحب کے آپ کلپ کی طرف چلیں، اپنے کلپ میں کیا فرما رہے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کسی شیعہ کتاب کا دخل نہیں ہوگا، ساری کتب اہل سنت ہی سے ہم مرزا صاحب کی خدمت میں جواب عرض کریں گے۔ ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے۔ یہ عزیزان، آپ نے مرزا صاحب کی ویڈیو دیکھی۔ مرزا صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ معذرت کے ساتھ مجھے یہ بتانا پسند کریں گے کہ آپ کا کتنی کتابوں کا مطالعہ ہے جو آپ منہ اٹھا کے اس طرح یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، اتنی بڑی بات کہہ جاتے ہیں جسے اہل سنت کتنے مورخین محدثین نے نقل کیا۔ خیر لمبی بحث میں مجھے پڑھنا نہیں ہے، مجھے جلدی جلدی حوالہ جات دینے ہیں کیونکہ جتنا چھوٹا ویڈیو ہو سکے اتنا ہی مؤمنین و تمام برادران اہل سنت کے لیے فائدہ ہے۔ تو چلے چلتے ہیں حوالہ جات کی طرف۔ سب سے پہلا حوالہ اس لحاظ سے میں پیش کرنا چاہوں گا مشہور اہل سنت عالم مفسر قرآن علامہ سائم چشتی صاحب کی کتاب شہید ابن شہید۔ اس میں صفحہ نمبر 378 پہ سر انور کی گفتگو، سلطان کربلا کا جو انہوں نے ٹاپک رکھا ہے امام حسین کا سورہ کہف کی تلاوت کرنا، واضح عزیزان آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسری کتاب عزیزان یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، مولانا حافظ محمد عبد الاحد قادری صاحب کی سیرت سیدنا امام حسین۔ یہ سارے علماء اہل سنت، کوئی شیعہ عالم نہیں۔ اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 231 231 پر انہوں نے جو چیپٹر رکھا ہے سر انور کا کلام کرنا، جناب زید ابن ارقم کی روایت ہے کہ مولا حسین نے نوک نیزہ پر سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت فرمائی تھی۔ واضح عزیزان آپ روایت دیکھ رہے ہیں یہاں پہ۔ عزیزان اسی طرح اب تیسرے حوالے کی طرف چلتے ہیں۔ ملا واعظ حسین کاشفی حنفی، ان کی مشہور مقتل پر کتاب ہے روضۃ الشہداء، مطبوع چشتی کتب خانہ۔ اس میں صفحہ نمبر 620 پر جب آپ چلتے ہیں، ملا واعظ کاشفی نے بھی واضح تو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے امام کے سر سے تلاوت قرآن۔ بالکل ملا واعظ کاشفی کے نزدیک بھی الحمدللہ یہ بات ثابت ہے۔ عزیزان چوتھا حوالہ یہ میرے ہاتھ میں اسلامی بک ڈپو سے چھپی کتاب موجود ہے، علامہ مفتی محمد فیاض چشتی، زندہ عالم ہیں اہل سنت کے، ان کی کتاب ہے 12 امام۔ اس کتاب میں عزیزان صفحہ نمبر 381 پر انہوں نے بھی بالکل وہی روایت لکھی ہے، سلطان کربلا نیزے پر سر اقدس کی تلاوت، وہی سورہ کہف کی آیت نمبر 9 مولا حسین نے جو تلاوت فرمائی تھی، سیم ایز اٹ از وہی روایت ہے۔ عزیزان پانچویں کتاب یہ میرے ہاتھ میں مسجد گلزار مدینہ بہاولپور سے چھپی، علامہ منظور احمد چشتی صاحب کی کتاب ہے جی اسی ٹاپک پر 12 امام، یہ حال ہی میں پرنٹ ہوئی ہے، نایاب کتاب ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 147 پر بالکل سیم ایز اٹ از وہی روایت عزیزان یہاں موجود ہے، امام حسین کی نوک سنا پر یعنی کہ نوک نیزہ پر تلاوت قرآن، جناب زید ابن ارقم کی روایت کی مولا نے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی۔ عزیزان ایک اور مشہور زمانہ عالم، بلکہ اہل سنت میں جنہیں بہت بڑا عاشق رسول کہا جاتا ہے، ملا عبد الرحمن جامی، ان کی بڑی مشہور زمانہ نعت ہے صلو علیہ وآلہ، ان کی یہ مکتبہ نبویہ لاہور سے چھپی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، شواہد النبوہ، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ شواہد النبوہ میں انہوں نے صفحہ نمبر 308 پر جہاں چیپٹر لکھا ہے سر حسین نوک سنا پر
وہی جناب زید بن ارقم سلام اللہ علیہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ امام حسین نے سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی 9 کے نیزہ پر. جب آپ کا سر میرے پاس سے گزرا تو میں نے اسی آواز سنی, سورہ کہف کی آیت نمبر 9. یہ اتنا بڑا سیرت نگار عبد الرحمن جامی تک لکھ رہا ہے اور مرزا صاحب بیٹھے ہوئے ڈھٹائی پہ. عزیزان, ایک اور بہت بڑا نام محدثین اہل سنت میں علامہ جلال الدین سیوطی صاحب, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں مطبوع زاویہ پبلیکیشن موجود ہے, الخصائص الکبریٰ, جلد نمبر اول و دوم, 2 جلدوں میں یہ کتاب ہے. جلال الدین سیوطی نے بھی پیج نمبر 582 پر بالکل جناب منہال بن عمرو کی روایت یہاں نقل کی ہے. یہ روایت منہال بن عمرو کی سند سے آئی ہے. وہی امام حسین کا نوک نیزہ پر کلام کرنا, وہی سورہ کہف کے لحاظ سے 582 پہ واضح. عزیزان, اسی طرح ایک اور محدث کی طرف چلتے ہیں جو صرف محدث ہی نہیں بلکہ محدث الکبیر ابراہیم بن محمد الجوینی الخراسانی. ان کی کتاب ہے جی فرائض السمتین, مطبوع چشتی کتب خانہ. اس کتاب میں صفحہ نمبر 349 پر 38واں باب, اس باب میں حدیث نمبر 455 جو ہے وہاں پہ روایت ہے جناب سلمہ سے سر حسین کی نوک نیزہ پر تلاوت. انہوں نے بھی پورا چیپٹر باندھا ہے اس بات پہ کہ امام حسین نے نوک نیزہ پر تلاوت کی تھی. عزیزان, اب موسٹ امپورٹنٹلی ان علماء کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے اس روایت کو صرف لکھا نہیں بلکہ اس سے نتیجے بھی نکالے ہیں. یہ ضیاء القرآن پبلیکیشن سے چھپی میرے ہاتھ میں اہل سنت کے بہت بڑے جانے مانے عالم محمد شفیع اوکاڑوی صاحب, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے شام کربلا. انہوں نے لکھی ویسے شام غریبہ کے ٹائٹل کے لحاظ سے. اس میں پیج نمبر 242 پہ بالکل سیم ایز اٹ از وہی سورہ کہف کی آیت نمبر 9 جو مولا حسین نے نوک نیزہ پہ تلاوت فرمائی. نیچے وہ یہاں پر کیا لکھتے ہیں, حضرت امام کے سر انور کا جسم سے جدا ہونے کے کئی روز بعد نیزے کی نوک پر بولنا یقیناً اس واقعے سے عجیب تر ہے. سورہ کہف کے لحاظ سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اصحاب کہف کے واقعے سے بھی عجیب ہے. ظاہری بات ہے, مظہر العجائب کا بیٹا ہے تو کیوں نہیں ہونا تھا. عزیزان, اسی طرح ایک اور آپ کے سامنے کتاب پیش کرتا چلوں جو لکھی ہی مذہب شیعہ کے سب سے کڑے دشمن نے ہیں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب. ان کی کتاب میرے ہاتھ میں مطبوع نوریہ رضویہ پبلیکیشنز موجود ہے سر الشہادتین. یہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں سر الشہادتین. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی مذہب شیعہ کے کٹر دشمن اور ان کے مسلک کے مناظرین کے بابا آدم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی صاحب متفق علیہ عالم ہیں. انہوں نے بھی اپنی کتاب میں پیج نمبر 67 پر جو چیپٹر یہاں پر لکھا ہے سر حسین کی نیزہ پر تلاوت, بالکل وہی سورہ کہف کی جو آیت ہے. الحمدللہ عزیزان, آپ کے سامنے یہ روایات بالکل ساری موجود ہیں. عزیزان, اسی طرح منہاج القرآن پبلیکیشن سے چھپی میرے ہاتھ میں طاہر القادری صاحب, شیخ الاسلام آپ کے, کوئی شیعہ عالم نہیں, ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے ذکر شہادت امام حسین, ذکر و مشہد الحسین. اس کتاب میں عزیزان طاہر القادری صاحب نے نرالی کام کیا صفحہ نمبر 206 پہ. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس باب کی حدیث نمبر 39 ہے جناب منہال بن عمرو سے, وہی بالکل وہی سیم ایز اٹ از وہی روایت سورہ کہف کی جو مولا نے آیت پڑھی تھی انا اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, بالکل وہی آیت. عزیزان, انہوں نے سارے طریق جمع کر دیے ہیں, ابن عساکر, سیوطی, المناوی, سارے. اور اس کے حاشیے میں آپ دیکھیں گے تو مزید آگے کچھ ایک آدھ حوالہ جات کی انہوں نے یہاں پہ ایڈیشن کی ہے, کیونکہ اتنے طروق سے اتنی سندوں سے یہ روایت موجود ہے. اور مرزا صاحب بکواس کر رہے ہیں کہ جی نہیں بالکل جھوٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. بکواسات پہ مشتمل ساری باتیں عزیزان, اتنے طروق, اتنے ائمہ محدثین, اتنے زندہ علماء اس بات کو لکھ رہے ہیں. عزیزان خیر, اب ہم مرزا صاحب کو اتنے حوالہ جات دے چکے ہیں آپ کے سامنے, لیکن ان سب حوالہ جات کو ذرا سائڈ پہ رکھیں. اب مرزا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ کس کا حوالہ لینا پسند کریں گے, کوئی ایسا عالم بتائیں جو آپ کو مولانا مودودی سے بھی زیادہ عزیز ہو, کیونکہ وہ آپ کے امام ہیں الحمدللہ.
تو جو ان سے بھی زیادہ عزیز ہو آپ کو عالم، آپ کائنڈلی اس کا نام بتائیں تاکہ ہم اس کی کتاب سے حوالہ دے کے آپ کو سیٹسفائی کر سکیں. چلتے ہیں مرزا صاحب کی کلپ کی طرف. غلام سو سعیدی صاحب میرے استاد، ان کے بڑے لائق ترین شاگرد، اور آپ سمجھ لیں یہ اس دور کے بریلویوں کے محدث ہیں. قاری ظہور احمد فیضی صاحب، میری ان سے پرسوں تقریباً آدھے گھنٹے کی فون پہ بات بھی ہوئی ہے. بڑی شفقت فرمائی انہوں نے خصائص علی کی شرح لکھی ہے آلموسٹ کوئی 1200-1300 صفحوں پہ. یہ یوٹیوب پہ ہم دکھا دیتے ہیں، آپ یہ خریدیں بھی. ضیاء القرآن پبلیکیشن سے بھی آپ کو مل جائے گی، مکتبہ باب العلم سے اور جامعہ علی المرتضیٰ لاہور سے شائع ہوئی ہے. ضیاء القرآن پبلیکیشن جو لاہور میں، ان کو فون کریں، ان سے بھی آپ کو مل جائے گی خصائص علی. یہ دکھائیں جی، بریلویوں کا ترجمہ ہی ہے حضرت علی کی شان پہ 194 حدیث، اور انہوں نے تو ماشاءاللہ تمام تاریخی روایتیں اور تمام چیزیں بیان کی ہیں. اور اس کتاب کی فضیلت کے لیے میں آپ کو ایک بات ہی کافی ہے، اس کتاب کے اوپر تقریض لکھی بھی تو نہیں لیکن زبانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ڈائریکٹ ایک بریلوی عالم دین ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے بڑے قریبی دوست ہیں، ان کا نام میں نہیں لیتا. وہ کہتے ہیں طارق جمیل صاحب نے یہ پوری کتاب پڑھی ہے خصائص علی ظہور احمد فیضی صاحب کی، اور کہتے ہیں کہ جی طارق جمیل صاحب کے الفاظ تھے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو خلافت و ملوکیت لکھی ہے نا، اگر اس میں کہیں کوئی حکم باقی رہ گیا تھا نا تو اس شخص نے وہ پورا کر دیا. جی عزیزان، آپ نے ابھی دیکھا کہ ہم نے اہل سنت کی 11 معتبر کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. کچھ ایک آدھ نے تو رزلٹ بھی نکالا، اور طارق قادری صاحب نے تو ویسے ہی کمال کیا، سارے طریقے ایک جگہ جمع کر دیے. تو یہ گویا روایت ایک ترک یا ایک سند سے نہیں، اس کے متعدد طرق ہیں. خیر، مرزا صاحب جس عالم کو بقول ان کی امام طارق جمیل صاحب، وہ مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت سے بھی زیادہ اچھا کام کر گئے اپنی اس کتاب شرح خصائص علی میں. قاری ظہور احمد فیضی صاحب، مرزا صاحب آپ کی ویسے میں چوائس سلیکشن پہ صدقے جاؤں، چلے ٹھیک ہے. قاری ظہور احمد فیضی کی کتاب شرح خصائص علی آپ دکھا کے کہہ رہے تھے نا جی بہت کمال کتاب ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے بڑا کام کیا اور محدث ہیں. چلیں پھر آپ کے فیورٹ قاری ظہور احمد فیضی صاحب، قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی ایک اور کتاب ہے میرے پاس. آپ نے تو خیر ایک دو کتابیں پڑھی، میرے پاس ان کا پورا سٹاک ہے الحمدللہ، اور آپ کے بتانے سے پہلے ہے الحمدللہ، میری ملاقات بھی ہو چکی ہے ان سے. یہ مکتبہ باب العلم لاہور سے چھپی ان کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے. علامہ عبداللہ بن صالح بن محمد العبید کی کتاب الاربعین کی جو انہوں نے شرح لکھی تھی، شرح کتاب الاربعین. ٹھیک ہے جی مرزا صاحب، یہ بھی قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی کتاب ہے جن کے آپ ابھی اتنے گیت گا رہے تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس کتاب میں عزیزان جب پیج نمبر 196 پر ہم چلتے ہیں، اللہ اکبر، انہوں نے وہی روایت یہاں پر نقل کی ہے، مولا حسین کا سورہ کہف کی تلاوت نوک نیزہ پر کرنا، اور نوٹ لگا کے روایت سے نتیجہ کیا نکال رہے ہیں؟ زبان زد عام ہے کہ سیدنا امام حسین کے سر اقدس نے نیزے کی نوک پر قرآن کریم کی تلاوت فرمائی تھی. غالباً اس سے یہی واقعہ مراد ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف یہ کہ بغور قرآن کریم سننا مذکور ہے، بلکہ اس کو سمجھ کر اس میں مذکور اصحاب کہف کے واقعے پر اپنے واقعے کو ترجیح دینا بھی مذکور ہے. اللہ اکبر. جی مرزا صاحب، یہ قاری ظہور احمد فیضی صاحب جن کی کتاب شرح خصائص علی کی تعریفیں آپ کر رہے تھے ماشاءاللہ، جسے خلافت و ملوکیت سے بھی بڑی کتاب آپ نے کہہ دیا. خیر خلافت و ملوکیت تو واقعی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے. انہی کی کتاب شرح کتاب الاربعین میں الحمدللہ انہوں نے صرف روایت نہیں لکھی، ابن ثاقب وغیرہ کے حوالے بھی دیے ہیں، اور باقاعدہ نوٹ لگا کے اس روایت کو تسلیم بھی کیا ہے، اس روایت کے لحاظ سے اپنا حتمی نتیجہ بھی دیا ہے، اور اس روایت کو صحیح بھی قرار دے رہے ہیں. مرزا صاحب آپ اب کس طرح اس روایت کو جھوٹی کہیں گے؟ آپ کے پسندیدہ عالم، آپ کے پسندیدہ دور حاضر کے اسکالر، محدث، ان کی کتاب سے الحمدللہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اگر اب بھی مرزا صاحب آپ سلطان کربلا کے اس معجزے کو نہ مانیں تو معذرت کے ساتھ مجھے آپ کو صرف ناسوی کہنا پڑے گا اور کچھ نہیں. عزیزان، ہماری ویڈیو ہوتی ہیں الحمدللہ یہاں پر اینڈ، اہل علم طبقہ سمجھ جائے گا الحمدللہ کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یا تو مرزا صاحب دوگلے ہیں یا ناسبی ہیں، یا پھر بیچارے نے لا علمی میں یہ بات کر دی ہے اور کچی مار دی ہے. چلو کوئی بات نہیں، we'll give you another chance. اس سے رجوع ریکارڈ کروا دیں. بسم اللہ. اب چونکہ سلطان کربلا کا اربعین ہے، لہذا پیام عزا و عزاداری کے ساتھ
آپ سب مومنین کی خدمت میں سلام، مولا حسین وارث۔ رسم سجاد پوری کرو